میں تو چاہتا ہوں کہ اکبر الدین اویسی کی جگہ بھی کوئی اور آئے، ایک نئی سوچ لے کر آئے، نئے فکر کے ساتھ آئے، نئے عزم کے ساتھ آئے، نئے ارادے کے ساتھ آئے اور اکبر الدین اویسی سے زیادہ کام کرے۔ اللہ اس کے رسول کی قسم، اکبر الدین اویسی اس کے قدموں پہ بیٹھ جائے گا اور اس سے کہے گا آگے بڑھ اور کام کر اور ملت کو مضبوط کر، جماعت کو اور مضبوط کر، کیونکہ جماعت شخصیت کی محتاج نہیں ہوتی، جماعت شخصیت کی محتاج نہیں، جماعت کا کام اور اللہ کا کام کوئی بھی کرے گا، اللہ کا کام کسی کے لیے رکنے والا نہیں، جماعت کا کام شخصیت کا محتاج نہیں۔ بہرحال بہت سی باتیں ہیں، میں ممنون ہوں آپ کا، شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ تمام کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجلس اتحاد المسلمین کو غیر معمولی کامیابی دی، اور اس کامیابی میں آپ سب کے ساتھ میں صدر مجلس کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ مجھے اور میری ٹیم کو اس قابل سمجھا کہ ہم آئندہ 5 سال تک عوام کی خدمت کریں۔ میں صدر مجلس کو مبارکبادی دیتا ہوں، صدر مجلس کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ میں سارے علماء کرام کا جنہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں ووٹ دینے کی اپیل کی، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں سارے مشائخین عظام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے دعائیں کی اور اپیل کیا۔ میں ہمارے جو سارے علماء مشائخین کی ایک باڈی ہے، یونائٹڈ مسلم فورم کے سارے اراکین و نمائندوں کا ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ آپ نے نہ صرف دعائیں کی بلکہ اپیل کیا مجلس کو کامیابی کے لیے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جماعت اسلامی کا کہ انہوں نے بھی مجلس کے تائید کا اعلان کیا۔ میں مرکز اہل حدیث کا بھی ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ انہوں نے اپیل کی، اپنے سارے اراکین سے کہا کہ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں کام کرے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں تبلیغی جماعت کا کہ انہوں نے بھی اپیل کی اور دعائیں کی ہماری کامیابی کے لیے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اہل قرآن تنظیم کا بھی جنہوں نے ہماری کامیابی کے لیے اپیل کی اور دعائیں کی۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اہل سنت الجماعت کا کہ انہوں نے بھی اپیل کی اور مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے دعائیں کی۔ میں سارے ان لوگوں کا جن کا میں نام لینے میں چوک گیا یا بھول گیا ہوں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں چندرائن گٹے کے سارے مساجد کے ائمہ و موذنین، وہ انتظامیہ کے کمیٹیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے اپیل کی، دعائیں کی اور اپنا ووٹ کا استعمال کیا۔ میں سارے حیدرآباد کے بزرگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میرے سرگرم کارکنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے کہ آپ کی محنت، آپ کی کوشش، آپ کی دعائیں کہ الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کو ایک غیر معمولی کامیابی سے اللہ نے نوازا، اور اللہ نے ہر وقت اکبر الدین اویسی کی حلق سے نکلنے والی، زبان سے نکلنے والے الفاظ کی لاج رکھ لی، ہر مرتبہ لاج رکھ لی۔ مجھے یاد ہے کہ یونیک اسکول کے پاس جلسہ ہوا تو اس جلسے میں نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ ہم خود اپنے آپ میں ایک طوفان ہیں اور طوفانوں کا رخ بدلنا ہم کو آتا ہے۔ ایک لہر چل رہی تھی، میں نے کہا کہ کوئی بھی لہر ہونے دو، موسیٰ کے کنارے اس لہر کو ٹوٹنا ہی پڑتا ہے، کمزور ہونا ہی پڑتا ہے، اور اللہ نے اکبر الدین اویسی کی زبان کی لاج رکھ لی اور طوفان کہیں اور آیا، لیکن وہ طوفان ہماری خدمت، ہمارے خلوص، ہماری
کارنامے اور ہمارے کام کی چٹان کے آگے دم توڑنے پہ مجبور ہوئی اور کمزور ہو کر لڑ گئی، لیکن ہمارے اوپر کوئی اثر انداز نہیں کر پائی۔ دنیا نے دیکھا کہ بڑے بڑے طوفان آتے ہیں تو ایک چھوٹا سا پودا باقی رہتا ہے، جب طوفان آتا ہے تو عمارتیں گر جاتی ہیں، طوفان آتا ہے تو درخت گر جاتے ہیں، طوفان آتا ہے تو بڑے بڑے خداوت چیزیں گر جاتی ہیں، لیکن طوفان جب آتا ہے تو سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے، لیکن طوفان کے بعد میں ایک چیز کو طوفان نہیں بہا سکتا، وہ ہے کیا؟ وہ ہریالی کا ایک چھوٹا سا پودا، طوفان آیا تو بھی نہیں نکلتا، طوفان جاتا ہے تو بھی وہ لہراتے ہوئے کھڑا رہتا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین اسی ہریالی کا نام ہے جو ہر طوفان کے باوجود بھی کھڑے رہتی ہے اور کھڑے رہے گی، روز قیامت تک مجلس قائم و دائم رہے گی، دارالسلام آباد رہے گا اور ہمارے دلوں میں مجلس کی محبت قائم و دائم رہے گی۔ صرف ہمارے دلوں میں نہیں، ہمارے آنے والی نسل کے سینوں میں بھی دھڑکتے ہوئے دل سے اگر کچھ آواز آئے گی تو مجلس اتحاد المسلمین، مجلس اتحاد المسلمین، مجلس اتحاد المسلمین ہی آئے گی، اور اللہ مجلس کو ہر وقت کامیاب و کامران کرتے رہے گا۔ آپ کا شکریہ، آپ تمام کا ممنون و مشکور۔ اللہ آپ کی ہماری سب کی خدمت کو قبول فرمائے، اللہ آپ کی ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ آپ کی ہماری مصیبتوں کو دور فرمائے۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں مولا، تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ مولا۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ مولا۔ اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو اپنی آزمائش کو ختم کر دے مولا۔ اے رب العالمین تو اپنی آزمائش کو ختم کر دے۔ اے اللہ تو ظالم آج ہمارے اوپر مسلط ہو گئے مولا، ان ظالموں کا خاتمہ کر دے مولا، ان ظالموں کا خاتمہ کر دے۔ یا اللہ تو ہماری عزتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہماری آبروؤں کی حفاظت فرما، ہماری عصمتوں کی حفاظت فرما، ہماری بستیوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ اے مولا ارے یہ آخری ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے جس پہ ساری امیدیں ٹکی ہے۔ اے اللہ یہ مجلس اتحاد المسلمین ہے جو ایک غریب کی، ایک مظلوم کی امیدگاہ بنا ہوا ہے مولا، تو اس آخری امیدگاہ کی حفاظت فرما، اس آخری امیدگاہ کی حفاظت فرما، مجلس کی حفاظت فرما، مجلس کے خلاف سازشوں کو ناکام بنا۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں جو بچے بیٹھے ہیں بے روزگار ہیں مولا ان کو روزگار عطا فرما۔ اے اللہ ہماری بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، اے اللہ ان کے نیک نصیبہ کر دے، ان کے نیک جوڑے ان کو دلوا دے، ان کی شادیاں کروا دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں ہمارے بھائیاں، ہمارے افراد خاندان، ہمارے دوست احباب جو بھی مخلوص ہے، اے اللہ ان کے قرضوں کو دور فرما، ان کے قرضوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما، ان کو شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ بڑی مصیبتوں سے، بڑی تکلیف سے ہم نے اس جماعت کو سجایا ہے، سنوارا ہے مولا، تو اس جماعت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سارے کارپوریٹر جو نامنتخب ہیں، اے مولا ان کے دلوں میں عوام کی اور محبت کو ڈال۔ اے مولا ان کو دیانتداری سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں اگر کوئی بے نمازی ہے تو اس کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ اگر اس مجمع میں کوئی قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، اے اللہ تو اس کو ہدایت دے کہ وہ قرآن پڑھے۔ اے اللہ ہم کو سنت رسول اللہ پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو سنت رسول اللہ پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نیک بنا، ایک بنا، ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کو پیدا کر۔ اے اللہ ہماری اتنی خدمت، ہماری اتنی محنت،
ہماری اتنی کوشش کے باوجود بھی اگر ابھی بھی کوئی ہم سے ناراض ہے تو اے پاک پروردگار تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب کا، تجھے واسطہ ہے خلفائے راشدین کا، تجھے واسطہ ہے بزرگان دین کا، مولا ان ناراض بھائیوں کو ہمارے قریب کر دے، اے مولا ہم سے جو دور ہیں ان کو ہمارے قریب کر دے، اے مولا جو ناراض ہے ان کی ناراضگی کو دور کر دے، مولا ہم سب کو ایک کر دے، اے اللہ تو جانتا ہے کہ آج ہم کیسی مصیبتوں میں گھرے ہیں مولا، لیکن پھر بھی ہم تیری رسی کو مضبوطی سے تھامے ہیں مولا، اب ہماری عزت تیرے ہاتھ ہے مولا، ہماری عزتوں کی حفاظت فرما دے، اے اللہ ہمارا گناہ کیا ہے؟ ہمارا گناہ یہی ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں تو آج ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، حق تلفی ہو رہی ہے اور ہم کو ڈرایا جا رہا ہے مولا، اے مولا تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، اے اللہ تو تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ہم مصیبت زدہ مسلمانوں کی مصیبتوں کو ختم کر دے مولا، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کو نیک بنا، ایک بنا، ہم سب کو مل کر کام کرنے کی ہدایت و توفیق عطا فرما، اے اللہ تو ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ہمارے ملک ہندوستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اس سرحد کی حفاظت کے لیے جو سپاہی جامِ شہادت نوش فرماتے ہیں ان کے افراد خاندان کو صبر دے، اے اللہ اگر ایسا وقت آتا ہے کہ ہمارے ملک کو ہماری ضرورت ہے تو مولا ہم کو بھی آگے بھیج دے اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے، اے مولا ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کو ترقی دے، کامیابی دے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔